اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں سب سے پہلے تو ہم سب کے استاد ہیں قاری گلزار صاحب، جن کی وجہ سے آج مجھے یہاں آنے کا اور بات کرنے کا موقع ملا ہے۔ حافظ نعمان صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ یہ بڑی برکت والی محفل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا جائے گا، اور جنہوں نے اس کلام کو حفظ کیا ہے ان سب کو مبارکباد ہے، ان کے والدین کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ حفظ قرآن رب کریم کا ایک بہت عظیم معجزہ ہے کہ یہ کتاب کسی ایک بچے کے، جوان کے، خاتون کے سینے میں محفوظ ہو جانا، کیونکہ ہم سے درست کا حافظ صاحب نے کہ ہمیں تو کچھ یاد نہیں رہتا کہ ہم نے کیا جماعتیں پڑھی تھیں، اور چھٹی یا آٹھویں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت جماعتیں پڑھنے کا موقع دیا، لیکن یہ حقیقتاً خدائی معجزہ ہے۔ اور جن لوگوں کو، جن بچوں کو اور بچیوں کو اللہ تعالیٰ یہ معجزہ عطا کرتے ہیں، میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس معجزے کو محفوظ رکھنے کی اچھی نیت کے ساتھ، کیونکہ معجزے کے ساتھ کچھ ذمہ داری بھی آتی ہے، تو لہٰذا یہ جو ذمہ داری ہے وہ ہم سب کی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے قرآن کریم، اسے ہم پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، اور جو میری نظر میں سب سے اہم بات ہے، اپنی زندگی میں اس کو رائج کر سکیں۔ یہ ایک مشکل مرحلہ ہے، لیکن ہمارا ایمان، ہمارا یقین، اس کی مضبوطی اس کی بنیاد بنے گی۔ میں صرف ایک بات چھوٹی سی کر کے آپ سے اجازت لوں گا۔ پچھلے دو جو جمعۃ المبارک کے خطبات میں نے سنے، ان میں بہرحال اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ دونوں جو واعظ صاحبان تھے انہوں نے بڑا زور دیا کہ سورہ ملک کی بار بار تلاوت کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ تو میں نے کل جمعے کا دن تھا، میں جب جمعے سے واپس آیا تو میں نے جو میرے پاس تفاسیر ہیں وہ کھولیں اور وہ پڑھا، تو اس کی 19ویں آیت آج میں نے سوشل میڈیا پر پوسٹ بھی کی ہے، اور یہ سوال ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ پرندے کس طرح اپنے پر کھولتے ہیں اور ان کو بند کرتے ہیں، اور ان کو کس نے ہوا میں رکھا ہوا ہے، جو کہ اس رحم کرنے والی ذات ہے۔ یہ جو دعوت ہے فکر کی، سوچ کی، یہ بھی میری دعا ہے کہ یہ تمام جو طلبہ اور طالبات جو حفظ قرآن کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ بھی ہمت اور جرت دے کہ وہ تحقیق کریں، سوچیں، تاکہ ہم سب لوگ جو تحقیق نہیں کرتے ان کی سوچ سے ہم مستفید ہو سکیں، ہم بھی سوچ سکیں، اور جو اصل مقصد ہے کہ اپنے ساتھی جو ہمارے شہری ہیں، ہمسائے ہیں، ہمارے لوگ جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، جن سے ہمارے معاملات ہیں، ہمارے ہر معاملے میں، ہمارے ہر طریقے میں
قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آئے۔ یہی کامیابی ہوگی۔ اور ہم سب لوگ جو مستقل طور پر پاکستان میں معاشرے کی خرابی کا ذکر کرتے ہیں، اس سے بہتر کوئی فارمولہ نہیں ہے معاشرے کی درستگی کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ہمت دے کہ ہم اپنے نفس کا جہاد بھی کر سکیں۔ اور میں ایک دفعہ پھر جناب حافظ نعمان ناصر صاحب کو اور قاری گلزار صاحب کو اور وہ سب ہمارے بھائی جو اس نیک کام میں اپنا وقت دے رہے ہیں، اپنی زندگیوں کا سرمایہ اور ولولہ جو ہے وہ اس میں استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے بڑی سرمایہ کاری ہو نہیں سکتی، انویسٹمنٹ ہو نہیں سکتی کہ ہم آنے والی نسل کی، اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت میں یہ انویسٹمنٹ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنا اجر دے جی، اور ان سب بچے بچیوں کو میری دعا ہے کامیاب کرے، اور اس مملکت خدا داد پاکستان پر اپنا کرم کرے کہ ہم جس مشکل میں آج اپنے آپ کو پا رہے ہیں اس سے نکلیں۔ اور آخری بات، بالکل جب ہم سب شکایت کرتے ہیں تو کبھی کبھی میری مرحوم والدہ کا مجھے یہ ویسے مستقل ہدایت تھی کہ اپنی رحمتوں کو بھی گننا چاہیے کہ جو رب کی رحمتیں ہیں، ہر وقت شکایت نہیں کرنی چاہیے، ہر وقت گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہے، رحمت ہے، اس کا شمار بھی کریں گے تو پھر معاشرہ بھی پرامن ہوگا، اس میں ہیجان کم ہوگا، اور انشاءاللہ ہمارا شہر گوجرانوالا اور پاکستان ترقی کرے گا۔ میں بہت شکر گزار ہوں تمام والدین کو، مبارکباد جن کے بچوں نے یہاں پرفارم کیا ہے یا کرنا ہے، اور جو اس مبارک عمل جو حفظ قرآن ہے اس میں شامل ہے، اور تمام اساتذہ کے لیے بھی میری تحسین ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ بھی جو اپنا کام کر رہے ہیں وہ جاری رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاکستان پائندہ باد۔